رسول عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی تمجید ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ بعدہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اس لیے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا مینار بنا کر کے بھیجا تھا اور اس امت کو خیر خواہی کے راستے پر لگایا، خیر خواہی کی اس امت کے ساتھ، اور ضلالت و گمراہی کے عمیق غار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ بزرگان دین اور نوجوان ملت، گزشتہ خطبے میں ہم لوگوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے متعلق کچھ جانا تھا۔ آج پھر اسی موضوع کے متعلق ان اسباب کو جانیں گے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر زوال آیا، مسلمان ذلت و رسوائی کے شکار ہوئے۔ موازنہ بنو اسرائیل سے کیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کو بھی خیر امت، ان کو بھی بہترین امت اور پوری دنیا پر، سارے جہان پر فضیلت اللہ نے دیا تھا، اور اس کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، موسیٰ کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو سارے جہانوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی تھی اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کا حشر کیا ہوا جب وہ دین حق سے اور ان راستوں سے جو ان کے انبیاء نے، اور یہ بات اور جان لے کہ بنو اسرائیل وہ قوم ہے جس میں ہمیشہ انبیاء آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد میں انہی کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، دونوں ساتھ ساتھ نبی تھے۔ اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں، ختم نہیں ہوا، وہ انہیں
صحیح راستے بتاتے رہے انبیاء آ کر کے، اور غلط راستوں سے انہیں روکتے رہے، منکر سے روکتے رہے۔ آخر میں ایک دم سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھوں ساتھ ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ کبھی انبیاء اور رسول کا سلسلہ ان میں منقطع نہیں ہوا، باوجود اس کے جب وہ صحیح راستے پر تھے تو اللہ نے انہیں عزت دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے واقعات ہم لوگ جانتے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے عزت بخشی انہیں، لیکن جب صحیح راستے سے برگشتہ ہوئے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان کا مقدر ذلت و رسوائی بنی۔ اسی طرح سے اس امت کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح سے یہ امت چھا گئی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا، سمجھایا بجھایا، لوگوں کو دین کا راستہ بتایا، توحید اور عقیدہ سکھایا۔ آپ کے 23 سالہ دور میں، اور اس کے بعد جب آپ اپنی رسالت کی ذمہ داری اپنے خلفاء پر، خلفائے راشدین کے کندھوں پہ رکھ کر کے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوا دو سالوں کے اندر، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 سالوں کے اندر، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر فاروق 10 سالوں تک، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سالوں تک، اور تقریباً 4 سالوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ یہ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ خلافت علی منہاج النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج، آپ کے طریقے پر یہ خلافت چلی۔ تقریباً 31 سالوں سے زیادہ خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد تقریباً 90-91 برسوں تک خلافت بنو امیہ کا دور رہا، اس کو زوال آیا۔ پھر بنو عباسیہ کا دور آیا 500 سالوں سے زیادہ۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور آیا جو 1924 میں جا کے ختم ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کے اسباب کو ہم لوگ جانیں۔ پہلا سبب ہم لوگوں نے بیان کیا تھا، بتایا تھا، یہ قوموں کے بارے میں جو بنو اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب برائیاں ان کے اندر آئیں تو اشیریوں کے ہاتھے، بخت نصر کے ہاتھے اور قوموں کے ہاتھے کس طرح سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اور ہمارے اندر جب کجی آئی، ہم اپنے راستوں کو بھول گئے اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو ذلت و رسوائی ہمارا بھی مقدر بنی۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں اور خلافتیں ختم ہو گئیں، ذلت و رسوائی کا شکار ہوئیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف تو اشارہ کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں طاقتور ہوتی ہیں، جب صحیح راستے پر ہوتی ہیں، جب انہیں اپنا سبق یاد رہتا ہے، تب وہ ترقی کے راستے پر ہوتی ہیں۔ لیکن
جب وہ اپنی قوت پر دھیان نہیں دیتی، کمزور پڑ جاتی ہیں، تلواروں اور تیروں کے سنسناہٹ کے بیچ، یعنی قوت کی طرف اشارہ ہے، طاقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اپنے ڈیفنس، اپنے دفاع پر جب قومیں دنیا کی توجہ دیں تو ان کا مقدر آسمان پہ چمکا، لیکن آخر میں جب طاؤس رباب عیش و عشرت میں، جب گانے بجانے میں، لایانی چیزوں میں جب قومیں پڑ جاتی ہیں تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، کسی کے لیے بھی کوئی تبدیلی اللہ کی سنت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جب راستہ آپ بھٹکیں گے تو اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت وہاں کام کرے گی۔ سب سے پہلا سبب میں نے بتلایا تھا گزشتہ خطبے میں کہ شرک ہے۔ شرک میں ہم مبتلا ہو گئے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور شرک نہیں کیا، شرک سے ملایا نہیں اپنے ایمان کو، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ پہلا سبب ہم نے جانا تھا۔ آج دوسرا سبب جان لیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کا ترک کرنا، قرآن مجید کو پیچھے، جیسے بنو اسرائیل نے اپنی کتابوں کو، بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے پیچھے چھوڑ دیا تھا اپنے پیٹھ کے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو اللہ نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یاد کیجئے اس سبق کو جس کو یاد دلایا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حجۃ الوداع کا میدان ہے، آپ کا آخری وقت ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے۔ سارے موٹے موٹے مسائل کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں، آخری حج میں بیان فرمایا تھا۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا تھا امت کو، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں تمہارے بیچ میں، اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر پکڑ کے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، اگر یہ دونوں چیزیں پکڑ کے مضبوطی سے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حدیثیں، وہی تو دین ہے، وہی تو دین کا معیار ہے، اسی سے تو دین پرکھا جائے گا، اسی سے تو راستے متعین کیے جائیں گے۔ مسلمان آخر کہاں جائے گا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف رجوع کرے گا۔ کہیں بھی مشکل میں آئے، پریشانی آئے، اختلاف ہو تو مرجع کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ انہی دو چیزوں کی طرف لوٹنا مسلمانوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق حجۃ الوداع کے میدان میں یاد دلایا تھا، یہ ہم بھول گئے۔ ایک دوسری روایت ہے،
ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی جماعت صحابہ کی بیٹھی ہوئی تھی، موجود تھی، آئے اور فرمایا فقال الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا بھلا، صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا اقرار کروایا یہاں پر، یعنی پہلا جو سبب ہے جو شرک میں مبتلا ہوئی یہ قوم، وہ یاد دلایا سبق کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم لوگ تو اس کا اقرار کرتے ہیں، تو کہا کہ ہاں اگر اس کا اقرار کرتے ہو تو سنو، قال ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ، یہ قرآن اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بہ، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ، یاد رکھو کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور روایتوں میں ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید سبب ہے، یہ رسی ہے، ایک کنارہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے بس پکڑ لو نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمسکو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ جب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو نہ گمراہ ہوگے کبھی اور نہ ہی کبھی ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، نہ ہی تباہ کیے جاؤ گے۔ کتنی زبردست گارنٹی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ جب مضبوطی سے پکڑے رہو گے، آپ کا تعلق اس کتاب سے رہے گا، تو سمجھو تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اوپر سے اتاری گئی ہے، تو یہ جان لو کہ اگر مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو ترقی، اوپر جاؤ گے، یہ تمہارا مقدر بنے گا، لیکن جب اسے چھوڑ دو گے تو ذلت و رسوائی، نیچے جاؤ گے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج مسلمان غور کریں اور ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا قرآن سے ہمارا تعلق ہے؟ آج میں ایک محاضرہ سن رہا تھا، ایک بڑے عالم سعودی عرب کے، انہوں نے اس میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو سجا کر کے گھروں میں رکھ دیا ہے، اپنے کمروں پہ، اپنے گھروں کے دروازے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں رکھ لیتے ہیں، اپنے حال میں مہمان خانوں میں رکھ دیتے ہیں، خیر و برکت کے لیے۔ قرآن مجید کو یا تو اس کو سجا کر کے اچھا سا نسخہ لے کر کے بچیوں کو دہیج میں دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں جب اس کو رخصت کرتے ہیں بچی کو تو اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ مسلمانوں کا ہو گیا قرآن کے تئیں،
قرآن یہ تلاوت کرنے کی چیز ہے، کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید تلاوت سے شروع کر کے اس کو پڑھیے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، پھر اس کو سمجھیے۔ یہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے، یہ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا، سارے مشکلات کا حل مسلمانوں کا اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بڑی بات انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ایسا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں برکت کے لیے، خیر کے لیے رکھتے ہیں، صرف سجا کر کے رکھتے ہیں، اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی گاڑیوں میں، تو مسلمان یہ جان لیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کا طریقہ اور اس کا سمجھ لیجئے، اس کی صورت اسی جو ہے تمیمہ کی ہے، وہ جو تعویذ بنا کر کے لوگ گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں، کمر میں باندھ لیتے ہیں، جو ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس طرح کا عمل درست نہیں ہے کہ اس کو صرف برکت کے لیے گھروں میں رکھ لو، گاڑیوں میں رکھ لو، دکان میں رکھ لو، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ مقصد ہے تو اس تعویذ کی شکل ہو جائے گی جو درست نہیں ہے، جیسے تعویذ لوگ لٹکاتے ہیں وہ شکل ہو جائے گی۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں، تو مسلمان کہیں اس راستے پہ تو نہیں چل پڑا ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتا نہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیا بنو اسرائیل کی طرح سے، اہل کتاب کی طرح سے۔ تو اگر ایسا ہوگا کہ اللہ سے رابطہ ہے اس کتاب کا، سیدھے ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اس قرآن کا بندوں کے ہاتھوں میں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، جب یہ ایک کنارہ چھوٹے گا ہمارے ہاتھوں سے، اس سے غفلت ہوگی اور اسے سجا کر کے ہم الماریوں میں رکھ دیں گے، تب ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اوپر سے اگر ہمارا یہ کنیکشن ختم ہوا، تعلق ختم ہوا، تو نیچے جائیں گے، اوپر نہیں جائیں گے، ترقی کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ نہ اس کو مضبوطی سے جب پکڑے رہو گے تو اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی گمراہ ہوگے اور نہ ہی ہلاک و برباد کیے جاؤ گے۔ آج ہلاکت و بربادی کی کہیں یہی تو سب سے بڑی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا؟ یہ دوسری وجہ ہے شرک کے بعد، یہ دوسرا سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ اور تیسرا سبب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا کر کے گئے، جو دین بتا کر کے گئے، جو راستہ بتا کر کے ہمیں گئے، اس راستے پہ مسلمان ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی روگردانی کر رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہی اہل کتاب کی طرح سے جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا، بلکہ ان کا قتل بھی کیا تھا، ناجائز قتل کیا تھا، ناحق۔ آج ہم لوگ بھی ایسے تو نہیں ہو گئے؟ قرآن ڈراتا ہے ہم کو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پر چاہیے کہ لوگ ڈریں جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں فتنہ، آزمائش پہنچے۔ اس بات سے ڈریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، آپ کے منع کیے ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سب مخالفت ہے۔ تو انہیں یہ ڈریں کہ انہیں فتنہ نہ پہنچے اور یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچ جائے۔ آزمائش، فتنہ یہ آزمائش ہے۔ عذاب علیم بعض علماء نے کیا ہے، یسلط علیہم سلطان جابر، یہ عذاب علیم اور یہ فتنہ کیا ہوگا
ان کے اوپر جب وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو یسلط علیہم سلطان جابر ظالم، ظالم اور جابر بادشاہ اور حکمراں مسلط کر دیا جائے گا اس کے نتیجے میں۔ اور فتنہ یہ ہے وہ عذاب علیم، یعنی قتل ہوگا ان کا۔ جب ظالم اور جابر، جب فتنہ یہ ہے کہ یسلط علیہم سلطان جابر، ظالم بادشاہ حکمراں جب مسلط کیا جائے گا اس نتیجے میں تو ان کو عذاب علیم پہنچے گا۔ اور عذاب علیم کو بتلایا کہ قتل ہوگا ان کا۔ ظالم آدمی جب آئے گا تو اس کا مشغلہ عدل کرنا تو نہیں ہوگا، خوشحال رکھنا رعایا کو تو نہیں ہوگا، قتل ہوگا ان کا، بے تحاشا قتل ہوگا، دیکھ لیں نظر اٹھا کر کے۔ اور عذاب علیم کی عام اور تفسیر تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کو جو عذاب اللہ رب العالمین دے گا وہ تو مراد ہے ہی ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جب جابر بادشاہ ہوگا، ظالم بادشاہ ہوگا، جب اللہ کے نبی کی مخالفت ہوگی تب یہ معاملہ پیش آئے گا کہ فتنہ اور فساد برپا ہوگا، ڈرتے رہو اس سے، اور اس فتنے کے نتیجے میں تمہارا قتل ہوگا۔ آج مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا ہے، کتنا بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا خون۔ جب پہلی بار صلیبیوں نے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کیا تھا تو 88-90 برسوں تک وہاں پر اذان نہیں ہوئی تھی قبلہ اول میں، اذان تک اذان کی آواز نہیں آئی تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا فلسطین کی اس قبلہ اول کی۔ اور جب ان کے جو ہے گھوڑ سوار آئے فاتح ہو کر کے جب وہ گھس رہے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے ٹکنے کے برابر خون مسلمانوں کا بہہ رہا تھا اس فلسطین کے اندر۔ اتنا ذبح کیا، اتنا قتل کیا۔ تو جب ظالم و جابر اس نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، اپنا راستہ مسلمان بھولیں گے تو یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے یاد دلایا تھا حجۃ الوداع کے میدان میں کہ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں وہی تو ہیں جو اللہ سے ملی ہیں، جو اللہ سے ملی تھیں 2 چیزیں، کتاب اور سنت، کتاب قرآن اور حدیث، وہی پکڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے جو نصیحت کی تھی بہت جامع نصیحت تھی آخری حج میں عرفات کے میدان میں، اور کہا سینے سے لگا لو، میری حدیثوں کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری حدیث میں یہی ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاکت و بربادی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ تو ایک سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھلے عام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سبب امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے کا اور برائیوں سے روکنے کا، یہ فرض منصبی ہے اس امت کا۔ جب ہم نے تقابل کیا تھا بنو اسرائیل کا اور اس امت محمدیہ کا تو یہ آیت ہم نے تلاوت کیا تھا اور آج بھی تلاوت کیا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو اس بنیاد پر، جیسے وہ بہترین امت تھے بنو اسرائیل کے لوگ اور انہیں سارے جہانوں پر ہم نے فضیلت دی تھی، ویسے تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ میزہ چھن گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں ہم کر رہے ہیں، یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو زوال، ذلت و رسوائی اور حقارت یہ ہمارا جو ہے نصیبہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کس قدر ہم اس کے تئیں ہم بیدار ہیں۔ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں تھا کہ بھلائیوں کا حکم دیں
اور برائیوں سے روکیں۔ ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس کو سن لیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے فتنوں کی جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو بہت زیادہ روایت کیا ہے۔ فتنوں کی حدیثیں، جو فتنے، جو آزمائش کے دور آنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں، وہی صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دو گے اور ضرور بضرور برائی سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور اپنی طرف سے جو ہے عذاب بھیجے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر تم مجھ سے دعا کرو گے، التجا کرو گے، گریہ جاری کرو گے اللہ سے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، ترمذی کی روایت ہے، تو تمہاری دعا، تمہاری آہ بکا، تمہارا رونا دھونا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ نے ترک کر دیا۔ بھلائیوں کی طرف حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہمارا فرض تھا، یہ ہمارا کام تھا، یہ دنیا کو بتلانا تھا ہمیں۔ دنیا کو چند دنوں کے اندر جس طرح سے جزیرۃ العرب کا کایا پلٹا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، آپ کی وہ مبارک جماعت جنہیں صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو جزیرۃ العرب میں اور اس کے آس پاس میں توحید کا غلغلہ برپا ہو گیا۔ کام کیا تھا، امر بالمعروف کیا تھا، بھلائی کا حکم دیا تھا، برائی سے روکا تھا، وہ بگڑی ہوئی، وہ جاہل بدو قوم سدھر گئی، سیدھے راستے پہ آ گئی۔ تو کیا اگر ہم یہ کام کرتے اپنے ملکوں کے اندر جہاں پر ہمارا پڑوسی ہمیں نہیں جان پاتا، ہمارے دین کو نہیں جان پاتا، ہمارے اندر کتنی خوبیاں اس اسلام کے اندر اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کو کہا ہے، اسلام نے انسانیت کا کتنا خیال رکھا ہے، اسلام نے امن پر کتنا زور دیا ہے، اسلام نے پڑھنے لکھنے پر کتنا زور دیا ہے، جس کی وہی جس قوم کی اقرا سے شروع ہو، اقرا باسم ربک الذی خلق، جس قرآن میں سورہ قلم کے نام سے ایک سورت ہو، قلم کا نام کام لکھنا ہے، لکھنے پڑھنے والی قوم یہ اپنا پیغام دنیا کو نہ پہنچا پائے، امن کا، بھلائی کا، اسلام کے اچھی تعلیمات کا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا، کوئی بھی پڑوسی ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام امن کا خوگر ہے۔ آج وہ قوم جو لکھنے پڑھنے والی قوم وہ یہ فریضہ چھوڑ دیتی ہے، اپنے منصب کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی باتوں کو لوگوں کو نہیں بتا پاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں پمفلیٹ کتابچے لکھتے پڑھتے تمام زبانوں میں اور دنیا میں اسے تقسیم کرتے، دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی، قرآن مجید کا ترجمہ کر کے تمام بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن کام فردن کرنے کی ضرورت ہے۔ سب پہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس تحقیق نہیں، جن کے اندر دین کا فقہ نہیں، سمجھ نہیں، وہ پیسہ خرچ کریں، روپیہ پیسہ چھت سے نہیں برسے گا، چھت سے نہیں گرے گا کہ یہ کام ہوگا۔
جن کا جو کام ہے وہ کریں، باقی سب اس کو اپنا یہ اصول بنائیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے اوپر ہے۔ سب اپنا کردار ادا کریں، اس میں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، ان سے ان کی ضرورتیں پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے، کہاں تک پہنچے، کس زبان پہ کام کر رہے ہیں، کن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں، پہنچائیے اس دین کی تعلیم کو لوگوں تک۔ اگر نہیں پہنچائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں نہیں جان پائیں گے، اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہم بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، جو ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ چوتھا سبب ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کچھ اور اسباب ہیں، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، الہ العالمین ہمیں عقید توحید پر گامزن کرے اور قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق دے، الہ العالمین ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔